حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تنگ دستی میں مبتلا ہو تو اپنے بھائی کو آگاہ کرے اور اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دوستی کے لیے 5 شرائط ہیں، جس میں یہ نہیں ہوں گی وہ کمال شرائط دوستی پر پورا نہیں اترے گا۔ ظاہر و باطن میں تیرا ہو، تیری آراستگی کو اپنی آراستگی سمجھے، تیرے عیب کو اپنا عیب، مال و منصب اس کو منحرف نہ کر دے، جو کچھ تجھے عطا کر سکتا ہے دریغ نہ کرے، تیری تکلیف میں تجھے نہ چھوڑے۔ لوگوں کو الزام دینا بند کر دیں، وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ اگر اچھے لوگ آپ کو خوشیاں دیتے ہیں تو برے لوگوں سے تجربہ بھی ملتا ہے۔ گھٹیا لوگوں سے ہم سبق سیکھتے ہیں، اور جو سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری خوبصورت یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگھار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی انسان 10 سیکنڈ تک آپ کے بناؤ سنگھار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو ہی کرنی ہوتی ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ زندگی کو آسان بنانے والی 6 نصیحتیں۔ جب اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کو قابو میں رکھیں۔ جب دوستوں میں ہوں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ جب ناراض ہوں تو اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ جب بھیڑ میں ہوں تو اپنے رویے کو قابو میں رکھیں۔ جب کسی مشکل میں ہوں تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور جب اللہ آپ کو بہت نوازے تو تب اپنی انا کو قابو میں رکھیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ جب آپ شکایت کرتے ہیں تو آپ خود کو شکار بنا لیتے ہیں۔ حالات کو چھوڑیں، حالات کو بدلیں یا قبول کریں، باقی سب پاگل پن ہے۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں۔ نمبر 1، عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ۔ نمبر 2، بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ۔ نمبر 3، جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ گالی کا جواب گالی اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے، لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں، اللہ دیتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت،
خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بیلگام الفاظ بیلگام جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، حسد برائیوں کا رہنما ہے۔ اسی کی وجہ سے قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، 6 سال کی بیٹی کو نامحرم نہ چومے، نہ گود میں لے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے سلامت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو اپنے ذہن میں کم جگہ دے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ فطرت آسان تھی، مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس لیے آج انسان جی کر نہیں، تھک کر مرتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ دل اگر فقیری پہ اتر آئے تو الجھ پڑتا ہے بادشاہوں سے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ صرف 2 ہی لوگ آپ کو سمجھیں گے، ان میں سے ایک وہ جو آپ کی حالت سے گزرا ہے، اور دوسرا وہ جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔